جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الوحدة الثانیہ الاسرہ الدرس السابع عشر. یہ دوسرا وحدہ ہے جس کا مرکزی عنوان ہے الاسرہ، اور اس کا یہ 70واں سبق ہے. القراءہ، یہ ریڈنگ ہے. القراءہ مینس ریڈنگ، یعنی جیسے فوٹو کے نیچے، تصاویر کے نیچے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ کو پڑھنا ہے. التدریب، مشق اول، پہلی. انظر، دیکھیں. واستمع، اور سنیں. وقرأ، اور پڑھیں. والد، والدہ. جی پڑھیں محمد رضوان. والد، والدہ، اخ، اخت، ابن، ابنہ، عم، عمہ، جد، اسرہ. جی پروفیسر طارق صاحب، کیا اگر آپ کا نیٹ اچھا ہو تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں؟ دکتور جی طارق. ضرور. جی. والد فادر، یس فادر. باپ. صحیح. والدہ مدر. ماں، مدر. صحیح. اخ بھائی، اخت بہن. ابن صحیح. بیٹا، ابنہ بیٹی. عم چچا، عمہ خالہ. لا، عمہ پھوپھی. اخت الوالد. صحیح، پھوپھی. جی جی، یہ اسکرین دکھائی نہیں دے رہی. جی. جی. جد دادا، جدہ دادی. شجرہ درخت. اسرہ فیملی. جی. التدریب الثانی، دوسری مشق ہے. صل بین کل کلمتین مطابقتین. دو ایک جیسے لفظ کو جوڑیے. جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ یہاں بھی یقرؤ ہے اور یہاں بھی یقرؤ ہے، ان دونوں کو انہوں نے جوڑا ہے. ایسے ہی آپ کو جوڑنا ہے. جیسے یصلی ہے، اس مجموعے میں، اس گروپ میں یہ یصلی ہے، یہاں آپ کو دیکھنا ہے کہاں پر ہے. جی صحیح، ایسے ہی جوڑتے جائیں. صحیح. اسرہ. صحیح. ابنہ. صحیح. الرسول. صحیح. مسجد. صحیح. شجرہ. صحیح. القرآن. صحیح. مصلی. صحیح. ابن. صحیح. اب یہ پورا نیٹ ورک جو ہے آپ واپس لے لیجئے. جی جی. یہ التدریب الثالث، تیسری مشق ہے. اقرأ پڑھیے. ثم ضع علامت خطا، پھر غلطی کی علامت لکھیے. بجانب الکلمہ، اس کلمے کے برابر میں. المختلفہ، جو بالکل الگ ہے. فی کل مجموعہ، ہر گروپ میں. تو یہ اپنا مائک آف کر لیجیے رضوان صاحب. والدتن، والدن و والدن. تو یہاں مثال دی ہے اس میں کہ یہ تین لفظ ہیں، والدتن، والدن، والدن. یہ جو پہلا لفظ ہے یہ ان دونوں سے الگ ہے، یہ نیا لفظ ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. تو یہاں پہ خطا کی علامت لکھی ہے. تو جیسے یہاں یہ ہے تو یہاں اس میں کس کے سامنے لکھیں گے؟ رضوان صاحب مائک آف کر لیجئے آپ. جی جی، ایک منٹ، یہ اس کا جی. تو یہاں اس میں کس کے سامنے یہ والی علامت لکھیں گے؟ اس میں جی پروفیسر طارق، دکتور طارق، ابو الاخ محمد رضوان. جیم والی. جی جیم کے سامنے. صحیح. جدہ کے سامنے. جدہ جو ہے. جی. سعید، سعید، سعیدتن. جی ابھی جیم والی. صحیح. ابن، ابنتن، ابن. با. صحیح.
التدریب الرابع، چوتھی مشق، اقرا پڑھیں، ثم ضع علامت خطا، پھر غلطی کی علامت لکھیں، بجانب الجملہ، اس جملے کے برابر میں، المختلفہ جو الگ ہے، فی کل مجموعہ، ہر گروپ میں، جیسا کہ مثال میں دیا ہے. هذا هو المہندس، هذه هي المہندسہ، هذا هو المہندس. تو یہ لاسٹ والا اور یہ فرسٹ والا دونوں سیم ہے، یہ تھوڑا الگ ہے ان دونوں سے، تو اس کے سامنے یہ رانگ کی علامت لکھی ہے. تو ایسے ہی جس ہر گروپ میں جو بالکل الگ ہو اس کے سامنے لکھنا ہے. مننتا، مننتا، مننتی. جی من انت جی ہاں، مننتا صحیح ہے. یقرأ القرآن، تقرأ القرآن، یقرأ القرآن. جی تقرأ القرآن. صحیح. هذا اذان العصر، هذا اذان العصر، هذا اذان الفجر. هذا اذان الفجر. صحیح. اس کے بعد ہے التدریب الخامس، پانچویں تدریب ہے، انظر واستمع وقرأ، دیکھیں، سنیں اور پڑھیں. هذا عمه احمد هو مہندس، یہ اس کے چچا احمد ہیں، یہ انجینئر ہیں. جی آپ حضرات پڑھیں آگے، عثمان فی المسجد یقرأ القرآن. ترجمہ کرتے جائیں. عثمان مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے. صحیح. جی رضوان صاحب آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اسے پڑھیں. هذا اذان الفجر هيا بنا الى المسجد. جی یہ اذان فجر کی مسجد میں ہو رہی ہے. نہیں نہیں، هذا اذان الفجر، یہ فجر کی، یہ اذان جی یہ فجر کی اذان ہے. حیا بنا الی المسجد، اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ چلو چلے مسجد. جی جی صحیح، یہی ترجمہ ہے. جی دکتور طارق. جی سکرین پوری شیئر نہیں ہوئی. جی جی شکریہ. جی فاطمۃ فی الغرفۃ تصلی. تصلی، فاطمہ تصلی، تصلی. صحیح. جی ہم، فاطمۃ فی الغرفۃ تصلی، فاطمہ کمرے میں نماز ادا کر رہی ہے. صحیح، بہت صحیح. جی 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 رضوان. محمود فی البیت یتوضأ. صحیح. محمود ہم، فی البیت، جی فی البیت، وضو خانے میں گھر میں. البیت کے معنی ہے وضو گھر، کر رہا ہے. البیت کے معنی ہے گھر. جی محمود گھر میں وضو کر رہا ہے. جی دکتور. جی هذا اخی عمار هو معلم. معلم. یہ میرا بھائی عمار ہے، وہ معلم ہے، جی وہ استاذ. ٹیچر ہے. جی جی صحیح. جی التدریب السادس، چھٹی مشق، صل بین الجملتین المطابقتین، دو ایک جیسے جملوں کو جوڑیے. صل کے معنی آتے ہیں جوڑنا، بین معنی درمیان، جملتین کے معنی دو جملے، متطابقتین ایک جیسے، مطابق جسے کہتے ہیں اردو میں. تو حاذا جدی، اب ہمیں اس لائن کے جملوں کو اس لائن کے جملوں سے جوڑنا ہے. صحیح. جی جی هذه والدتی. صحیح. هو یصلی. جی هو یصلی. صحیح. هذا جدہ. صحیح. هي تصلی. صحیح. هذا والدی. جی هذا والدی. صحیح صحیح. اب اسے واپس لے لیں. جی یہ جو ہے با تا سا کیسے لکھیں گے، الگ کیسے لکھیں گے، ملا کر لکھیں گے تو کیسے، یہ لکھنے کی مشق ہے یہ پوری.
جی یہ ایک اور را ہے، یہ ایرو ہے کسی کا، یہ اس کو بھی واپس لے لیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے اختبر نفس کا، یہاں سے جو ہم نے ابھی 2 یونٹ پڑھی ہیں، فرسٹ یونٹ اینڈ سیکنڈ یونٹ، ان دونوں کا یہ ایگزام ہے۔ تو یہ ایگزام جو ہے آپ حضرات جتنے بھی پروفیشن ہیں اس کو یہاں پہ لکھیں گے۔ تو یہ واضح ہوا، یہ بلد ہے، جی جی یہ 2 لائنوں میں جتنے الفاظ ہیں ان تمام الفاظ کو یہ 1 کالم، 2 کالم، جی 3 کالم، 4 کالم، 5 کالم، 6 کالم، ان میں سے کسی ایک کالم میں رکھنا ہے۔ ان میں سے جو بھی لفظ شہر سے متعلق ہے، شہر کے معنی میں ہے، اس کو اس کالم میں، اور جو ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے اس کو اس میں، اور جو نمبرز ہیں ان کو یہاں، جو فیملی یا فیملی ممبرس سے متعلق جو ورڈز ہیں ان کو یہاں، جو کسی پیلیس سے جگہ سے متعلق ہے ان کو یہاں، اور جو کسی پروفیشن سے اور مہنہ یعنی پیشے سے متعلق ہے اس کو یہاں پر ہم لکھیں گے۔ واضح ہے؟ تو جی آگے کہتے ہیں اکمل الجمل بالکلمات التالیہ، یہ جو اکمل کے معنی ہے کمپلیٹ کریں، الجمل یہ مکمل جملتن، کریں۔ ہاں یہ الجمل جو ہے جملتن کی جمع ہے، یعنی جملوں کو، بالکلمات التالیہ درج ذیل الفاظ کے ذریعے سے۔ یہاں انہوں نے الفاظ دیے ہیں اذان، یصلی، اسرا، یقرأ، جدی، الغرفہ، طبیبہ، بیکستان۔ تو یہ جو جملے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، یہاں جو خالی جگہیں ہیں ان خالی جگہوں کو ہمیں پر کرنا ہے، یہاں سے کوئی مناسب لفظ لے کے یہاں پر اس کو بھرنا ہے۔ تو آپ یہ کاپی میں کر کے لائیے کل، ٹھیک ہے جی ضرور۔ جی۔ اس کے بعد یہاں پر ہے ضع علامت خطأ علی الکلمۃ الغریبہ، غریبہ کے معنی وہی انوکھا، اسٹرینجر، اجنبی جسے کہتے ہیں۔ تو جو ہر لائن میں جو اجنبی لفظ ہو اس پر جو ہے یہ رونگ کا نشان لکھیں گے، جیسے یہ اخ، صدیق، ابن، نظارۃ۔ تو یہ ایک لفظ ہے، یہ دوسرا لفظ ہے، یہ تیسرا لفظ ہے، یہ چوتھا لفظ ہے۔ تو ان چاروں الفاظوں میں یہ ایک دوسرے سے میچ کرنے والے الفاظ بھی کچھ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے۔ تو اس پہ ایسا، جیسے یہاں پہ کون سا ہے اس لائن میں، اس لائن میں کون سا ایسا لفظ ہے؟ نظارہ۔ نظارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انسان سے متعلق ہے، یہ بھی انسان سے متعلق ہے، یہ بھی انسان سے متعلق ہے، اور یہ ایک دم سے چشمے سے متعلق آ گیا نظارہ۔ تو ایسے الفاظ کے اوپر جو ہے ہم یہ رونگ کا نشان لگائیں گے۔ حمام، غرفہ، شجرہ، مسجد، یتوضأ، معطف، یقرأ، یصلی۔ واضح ہے جی۔ جی اس کے بعد یہ ہے ثانیاً یعنی دوبارہ التراکیب والنحو، ترکیبیں اور نحو، یعنی نحوی ترکیب، یعنی جملہ جو کیسے بناتے ہیں، کون سا لفظ کہاں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں صحح الاخطاء فی الکلمات التي تحتها خطوط۔ صحیح کے معنی کریکٹ کیجئے، کریکشن کیجئے آپ، ٹھیک ہے۔ الاخطاء ایررز، جو غلطیاں ہیں، فی الکلمات ان الفاظ میں، التي تحتها خط جن کے نیچے لائن ہے، جو انڈر لائن ہے۔ انڈر لائن جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ غلط ہے تو صحیح کیا ہے اسے آپ کو کرنا ہے۔ جیسے فرسٹ ہے یہ ہذہ هو النظارۃ یا ابی، تو یہ انڈر لائن ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ یا ہی آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہذہ یہ بھی مؤنث ہے، اور النظارۃ یہ بھی مؤنث ہے، نظارہ۔ یہ بھی مؤنث ہے۔ تو اب یہاں پر فی ہوا المسجد۔ کی کوئی جگہ ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ حی بنا فی المسجد، یہاں پہ فی آنا چاہیے یا کچھ اور؟ یہاں پہ فی نہیں آئے گا، یہاں پہ آپ پیچھے دیکھ لیں، الی المسجد۔ ہاں الا آتا ہے، حی بنا الی المسجد، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے آپ ان سب کو، یہ بھی رانگ ہے، یہ بھی رانگ ہے، یہ بھی انشاءاللہ رانگ ہے، کریں گے جی۔ تو آپ سب کو کریکٹ کر کے لائیں۔ سل ادات الاستفہام فی القائمہ الف بما یناسب من القائمہ با۔ سل کے معنی ہے جوڑنا، پہلے بتایا۔ ادات الاستفہام کے معنی آتے ہیں یعنی کوشچن ورڈس۔ ادات الاستفہام کے معنی کیا ہیں؟ کوشچن ورڈس، یعنی سوال کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جیسے یہ من ہے، سوال کا جی لفظ ہے نا، کون، ہل کیا، اینا کہاں، ما کیا، کیفا کیسے، من اینا کہاں سے، یہ سوالیہ الفاظ ہیں نا، انہی کو ادات الاستفہام کہا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ادات الاستفہام، استفہام کے معنی پوچھنا، اور وہی تو ادات الاستفہام پوچھنے کے جو ادات ہیں یا پوچھنے کے جو حروف ہیں۔ فی القائمہ، قائمہ کے معنی آتے ہیں لسٹ، فہرست،
قائمہ کے بناتے ہیں، لسٹ کے آتے ہیں. تو یہ فی القائمۃ الف، الف کی لسٹ میں جو یہ ادات الاستفہام ہے یعنی سوالیہ جو الفاظ ہیں ان کو جوڑیں کس سے؟ بما یناسب من القائمۃ با، با والی فہرست میں جو مناسب ہے. تو یہ من کو کس سے جوڑیں گے؟ جیسے کہیں گے من اسمو کا، تو من اسمو کا تو نہیں کہتے. تو جی جی تو یہ من ہے، اس کو کس سے جوڑیں گے؟ جیسے من، میں بتا دیتا ہوں آپ من کو. هذا ہاں من یہ من هذا. ہاذا کہیں گے. اس طرح سے آپ کو سب کو جوڑ کر لانا ہے. ٹھیک ہے. جی جی یہ اختر الکلمۃ الصحیحۃ، صحیح کلمے کو آپ اختیار کریں، چوز کریں. یعنی یہاں جو ہے یہ بریکٹ میں حاذا اور حاذی دو ہیں. آپ کو یہاں پر جو خالی جگہ میں ہے ان دو میں سے کسی ایک کو لانا ہے. جی یا تو حاذا صورت اسرتی کہنا ہے یا حاذی صورت اسرتی کہنا ہے. جو صحیح ہے وہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. ایسے یہاں پہ شجرۃ معطف، جی ضرور. یہاں پہ دو ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو یہاں خالی جگہ میں بریکٹ سے دو میں سے کسی ایک کو لے کے یہاں فل کرنا ہے. جی سمجھ گئے. جی جی. تو بس یہی